باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 79 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 89۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین او اوسط ما تطعمون اہلکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ اعتدال سے کھانا کیا ہوتا ہے، یعنی حلال اور طیب چیز کھانی ہے، اور وہ بھی اعتدال کے ساتھ۔ اور یہ اعتدال کے ساتھ کھانا، حلال چیز کھانا، طیب چیز کھانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تقویٰ فرمایا، یعنی کہ اللہ کے حکموں کو ماننے کے، اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف میں سے ایک بات ہے کہ انسان حلال اور طیب چیز کھائے اور اعتدال سے کھائے۔ اب ایک اور معاشرے کی اہم ترین چیز میں سے کہ گفتگو کیسے کی جائے، زبان کو اعتدال کے ساتھ کیسے استعمال کیا جائے، اس کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ زبان ایک ایسا لوتھڑا ہے انسان کے جسم میں کہ وہ جنت میں بھی لے جا سکتا ہے اور جنت سے دور بھی کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جو اپنی زبان کی حفاظت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، میں اس کی جنت کا اس کو ذمہ دیتا ہوں کہ اس کو جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ اتنی اہم چیزوں میں سے ایک ہے۔ اب اس زبان کا استعمال بلا سوچے سمجھے بولنا، بلا سوچے سمجھے باتیں کرنا، ان کے بارے میں اللہ ہے کہ ایسی بات نہ کریں۔ ایمان والے جو ہیں وہ سوچ کے بات کرتے ہیں، ہر وقت ایسی بات نہیں کرتے، اور خاص طور پہ جس میں اللہ کا نام لیا جائے، یعنی کہ قسموں کا ذکر ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑے گا، نہیں گرفت کرے گا، نہیں محاسبہ کرے گا اللہ، کس بات پہ؟ باللغو فی ایمانکم، وہ قسمیں جو تم بلا ارادہ کھاتے ہو، جو تمہارے تقیہ کلام میں شامل ہے، جس کے اندر تمہارا کوئی قصد ارادہ نہیں ہوتا، بس منہ سے ہر وقت بولتے ہی رہتے ہو۔ جیسے عرب معاشرے میں اس وقت بھی تھا اور ابھی بھی ہے کہ وہ ہر بات پہ واللہ باللہ واللہ باللہ تاللہ یہ کہتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہارا تقیہ کلام میں بے ارادہ تم قسمیں کھاتے ہو، اس پہ اللہ نہیں تمہیں پکڑے گا۔ حالانکہ یہ بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق ہر بات پہ قسمیں کھاتا ہے، ہر بات پہ دوسروں کو یقین دلانے کے لیے قسمیں کھاتا ہے۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے قسمیں کھا کر مال بیچا، اس کا مال تو بک جائے گا لیکن اس کے مال سے برکت اٹھ جائے گی، تو یہ جھوٹی قسموں کی بات نہیں ہے، یہ سچی قسموں کی بات ہو رہی ہے۔ قسم کھا کے مال نہیں بیچنا، کیونکہ اس سے برکت اٹھ جائے گی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایسی لغو قسمیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نرمی ہے انسان کے اوپر، ورنہ اگر اس پہ بھی پکڑ ہو جائے تو دن میں کتنی بار انسان اللہ کا نام لے کر باتیں کرتا ہے، لیکن اس کے وہ شعور میں بھی بات نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی بس اس کی زبان سے جاری ہوتی اور وہ کر رہا ہوتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس پہ نہیں پکڑ ہوگی، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم ضرور پکڑے گا، بما عقدتم جو تم ارادے سے، دل سے، سوچ سے، شعور کے ساتھ، تم پکی نیت کے ساتھ قسمیں کھاتے ہو، اور یعنی کوئی بھی معاہدہ کرتے ہو وہ بھی قسم ہوتی ہے، بیان حلفی دینا بھی قسم ہوتی ہے، زبان سے بولنا بھی قسم ہوتی ہے۔ یہ سارے جو تم سوچ سمجھ کے دیتے ہو کہ تمہارا ارادہ ہے ایسا کرنے کا، یا اگلے بندے کو تمہاری بات پہ یقین ہوتا ہے کہ تم نے قسم کھائی ہے اب یہ کام تم ضرور کرو گے، یا بالکل ایسے ہی کام ہوگا جیسے تم نے حلف دی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس پہ ضرور پکڑے، بما عقدتم جو پکی گرہ باندھی ہوئی ہے، صحیح نیت سے ارادے سے کھائی ہے، الایمان
قسمیں، ان قسموں کو اللہ تعالیٰ ضرور پکڑے گا۔ ان کا قیامت والے دن جواب دینا ہوگا کہ قسم کھائی تھی تو کیا اس قسم میں جس بات کا ارادہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے یا نہیں کیا، وہ خواہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو یا انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو، حتیٰ کہ اگر غیر مسلموں کے ساتھ ہو تو اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ اس پہ ضرور پکڑ ہوگی اور آخر میں اس کا حساب دینا ہوگا، اگر یہ جھوٹی قسمیں کھائی ہیں یا قسمیں کھا کے ان کو توڑا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ قول کا پکا اور قول کا سچا ہو، دنیا مانے کہ یہ مومن ہے، اس کے منہ سے جھوٹ نہیں نکلے گا، اور جس زبان پہ یہ ایک دفعہ اس نے زبان کے اقرار کر لیا اب اس کو کوئی اس سے ہٹانے والا نہیں ہے۔ یہ ہے مومن کی شان۔ اور منافق کی کیا ہے کہ ہر بات پہ قسمیں کھاتا رہتا ہے، ہر بات پہ قسمیں کھاتا رہتا ہے۔ اب انسان ہے کہ اگر اس قسم تو کھا لی لیکن وہ قسم اس سے ٹوٹ گئی، یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ قسم کو توڑنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کوئی ایسی جذبات میں آ کے قسم کھا لیتا ہے کہ وہ کسی نیکی کے کام سے رک جاتا ہے، وہ انسان کسی کی جیسے مدد کرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ وہ جو آپ کے رشتہ دار تھے مستہ، جنہوں نے اما عائشہ صدیقہ کی تہمت میں بھی اپنا حصہ ڈالا تھا، تو آپ نے کہا کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا، تو اللہ کی وعید آ گئی کہ نہیں، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، آپ نہیں روک سکتے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم دینے والا ہے۔ تو ایسے ہی انسان سے بعض دفعہ ہو جاتی ہے کہ فلاں میں کسی کی مدد نہیں کروں گا، یا میں یہ نیکی کا کام نہیں کروں گا، کوئی نوافل نہیں پڑھوں گا، کوئی روزہ نہیں رکھوں گا، کوئی کچھ بھی ہے۔ جیسے انسان روزہ رکھا، نفلی روزہ رکھا، اس کو کوئی تکلیف ہوئی تو اس نے کہا نہیں آئندہ میں بالکل نہیں رکھوں گا، قسم اٹھا لیتا ہے۔ تو ایسی قسموں کو توڑ دینا چاہیے، وہ کم درجے کا آ جاتا ہے انسان کی پکڑ کر، لیکن جو نیکی چھوٹ جاتی ہے وہ زیادہ انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ راستہ بتا رہے ہیں کہ اگر تو غلطی سے قسم ٹوٹ جائے تب بھی، اور اگر توڑنی پڑ جائے کہ ایسی جذبات میں آ کے قسم کھائیے کہ جس کو توڑنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کو جاری رکھنا، اللہ تعالیٰ اس کا راستہ دے رہے ہیں انسانوں کو، اللہ تعالیٰ تعلیم فرما رہے ہیں کیا فَكَفَّارَتُهُ، تو پیسے ایسی قسموں کا جو نیت سے ارادے سے کھائی ہیں، غلطی سے جذبات میں آ کے نیک کاموں سے رکنے کی قسمیں کھائی ہیں، یا ٹوٹ گئی ہیں، مجبور ہو گئے ہیں انسان کسی بھی بات پہ، کوئی ایسا دباؤ، کوئی ایسا پریشر آ گیا، کوئی ایسے حالات بن گئے کہ انسان کو قسم توڑنی پئی یا غلطی سے ٹوٹ گئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس کا کفارہ ہے کیا؟ اطعامو، کہ وہ کھانا کھلائے، عشرتن، 10 مساکین، 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے، من اوسط، درمیانے درجے کا، ما تطعمون اہلیکم، جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ یہ کھانا کھلانا ہے 10 لوگوں کو اس طرح کا کھانا جیسے گھر میں پکتا ہے، یعنی گھر میں جو انسان کی ترتیب ہوتی ہے، سبزی، دال، چاول، جو بھی انسان کھاتا ہے اس لیول کا، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ۔ اور یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ اطعام کھانا وہ ہوتے ہیں جو مکمل کھانا ہے۔ آپ کسی کو آٹا دے کے، چاول دے کے جان نہیں چھڑا سکتے، اس کو پکانے کے لیے جو آلو، پیاز، ٹماٹر، مرچیں، نمک، مسالے جو ضرورت ہیں وہ بھی سارے اس کو دینے، اگر پکا کے نہیں کھلاتے اس کو آپ راشن دیتے ہیں۔ تو مکمل کھانا جس سے پک سکتا ہے، بلکہ اس کے اندر اگر لکڑی کی قیمت شامل ہے تو وہ بھی شامل کر کے دینی ہے، مکمل پکا ہوا کھانا 10 لوگوں کا، اور وہ جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اسی سٹینڈرڈ کا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسے اللہ تعالیٰ کے انصاف اور کریم ذات ہے۔ ایک امیر آدمی سے اگر ہوتا ہے وہ اس لیول کا کھلائے گا، ایک عام آدمی سے ہوتا ہے وہ اس لیول کا کھلائے گا، غریب آدمی سے ہوتا ہے وہ اس لیول کا کھلائے گا، لیکن 10 لوگوں کا کھانا، یہ پہلی شرط ہے سب سے پہلے، اور ترتیب بھی یہ رہنی ہے۔ او کسواتہم، یا ان کو کپڑے لے دے، اگر کھانا نہیں کھلاتا، ان کی ضرورت ایسی ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے کھانا کھلا سکتا ہے، لیکن ان کی ضرورت کپڑے کی ہے، اور کھانا کسی وجہ سے یا کپڑے سستے پڑ رہے ہیں تو ان کو کپڑے دے سکتا ہے۔ کپڑوں میں بھی پھر یہی ہے کہ جو رائج الوقت کپڑے ہیں، جیسے اب ہمارے ملک کی اگر بات کریں تو شلوار قمیض ہے انسان کی، یہ اور کپڑوں میں شامل ہے۔ اگر عورت کی بات ہے تو ساتھ دوپٹہ بھی شامل ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ ایک قمیض، ایک شلوار یا ایک دوپٹہ دے کے 10 لوگوں کو پورا کرنا، نہیں، جو کپڑے پہنے جاتے ہیں خود پہنتا ہے انسان، جیسے جتنے 3 پہنتا ہے، 2 پہنتا ہے، رومال اگر رکھتا ہے سر پہ، ٹوپی رکھتا ہے، وہ بھی پھر اس میں شامل ہو جائے گی، یہ 10 لوگوں کو دینے ہیں۔ اور تحریر الرقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، یعنی اگر کھانا کھلا سکتا ہے سب سے پہلے اللہ کا یہ حکم ہے، اگر وہ نہیں کھلا سکتا تو ان کو 10 لوگوں کو کپڑے مسکینوں کو دے دے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا، اتنی اس کی وسعت نہیں ہے، تو پھر ایک
غلام کو آزاد کرے، مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی غلام کو آزاد کرنے گردن چھڑانا ہے۔ یہ تیسرا آپشن آ گیا۔ اور اس کے بعد چوتھا کیا ہے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، بس جو کوئی تم میں بھی اسے نہ پائے، نہ ہو اس کے پاس اتنی، اس کے پاس وسعت نہ ہو، غریب آدمی ہو، اس سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، اس کی قسم ٹوٹ سکتی ہے، نہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ 10 کو وہ کپڑے لے کے دے سکتا ہے، نہ ایک غلام آزاد کر سکتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ نہ پائے فَصِيَامُ، تو پس وہ روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، 3 دن لگاتار۔ یہ چوتھا آپشن ہے کہ وہ 3 دن لگاتار روزے رکھے، لیکن یہ ترتیب یہی رکھنی ہے، جو کھانا کھلا سکتا ہے اس نے کھانا کھلانا ہے، جو کھانا نہیں کھلا سکتا وہ کپڑے دے سکتا ہے، جو کپڑے نہیں دے سکتا اس نے غلام آزاد کرے، جو یہ سارے نہیں کر سکتا اللہ تو جانتا ہے نا، لوگوں کے سامنے جیسے بھی کرے انسان، اسے لگاتار 3 روزے رکھنے ہیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہو گیا تمہاری ان قسموں کا جو تم نے نیت ارادے سے حلفاً اٹھائی ہیں، کسی کے ساتھ کنٹریکٹ توڑتے ہوئے، کوئی قسم کھاتے ہوئے، کوئی وعدہ کرتے ہوئے۔ یہ مومن کی بات ہے کہ مومن جب بات کرتا ہے تو ہر بات پہ قسم نہیں کھاتا، یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے، اور اگر قسم کھا لے تو پھر اس کو توڑتا نہیں ہے، اور اگر توڑتا ہے یا ٹوٹ جاتی ہے اس سے تو پھر کفارہ ادا کرتا ہے۔ یہ ہے مومن کی علامت۔ وَاحْفَظُوا ایمانکم، اپنی امانتوں اپنے وَاحْفَظُوا، حفاظت کرو، ایمانکم، اپنی قسموں کا۔ جب قسم کھا لو تو پھر اس کی حفاظت کرو، یعنی کہ اس کا پورا پاس رکھو، یعنی اس کو پورا کرو۔ اگر کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکتی تو یہ جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، اس ترتیب سے جس انسان کیٹیگری میں فال کرتا ہے وہ اس کا کفارہ دیتا ہے۔ باقی نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، اور اندر کا حال بھی اور انسان کا باہر کا حال بھی جو رب جانتے ہیں، انسانوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ وہ ذات ہے، اتنی مہربان ذات ہے کہ وہ اپنے حکموں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ قیامت والے دن تم لوگ ناکام نہ ہو، تم کامیاب ہو کے اللہ کے پاس آؤ۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں توبہ کا ایک راستہ، ایک گناہ جو غلطی ہو گئی اس کو ازالے کا تمہیں راستہ بتا دیا، علم بتا دیا، اللہ کا اس پہ شکر ادا کرو۔ شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ دل سے شکر ادا کرتے ہیں، زبان سے شکر ادا کرتے ہیں، عمل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ دل سے کیا ہوتا ہے؟ اعتراف کرتا ہے اللہ کی نعمت کا، اللہ کے علم کا، اللہ کی تعلیم کا، اللہ کے دی ہر نعمت کا۔ زبان سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا اظہار ہوتا ہے اس کا۔ اور عمل سے کیا ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت عطا ہوئے، صحت عطا فرمائی ہے، اس کو دین کے لیے لگا رہا ہے، علم عطا فرمایا ہوا ہے، اس کو دین کے لیے لگا رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لوگوں کے کام آ رہا ہے، اللہ نے مال دیا ہے لوگوں کے لیے لگا رہا ہے، اس کے عمل سے بھی لگے۔ مال ملنے پہ دل سے بھی شکر ادا کرے، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور عمل بھی کر کے دکھائے، لوگوں پہ اس مال کو خرچ کر کے دکھائے۔ تو یہ ہے قسموں کی بات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔